بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں شمشاد مانگٹ. ناظرین، کچھ ایسے تلخ حقائق ہیں کہ جو عوام پہلے ہی جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری سیاسی قیادت اور دوسرے جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایسے بیانات جاری کر رہی ہے جس سے عوام کے اندر غم و غصہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اگرچہ آج ISPR کا بھی بیان آیا، لیکن اس کے سے پہلے عمران خان کے بھانجے حسام نیازی نے بھی ایک بیان جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اس گراؤ جراؤ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جو حسام نیازی صاحب نے کہا ہے وہ پہلے سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو جو کل آپ نے احتجاج نکالے وہ بڑے کامیاب تھے. میرا نہیں خیال تاریخ میں آج تک کسی نے ایک لیڈر کے لیے، کسی شخص کے لیے بھی ایسے نکلی ہو وہاں. اور آج پھر ہم نکلیں گے انشاءاللہ. لاہور میں 5 بجے ہم لبرٹی میں جمع ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ملک گیر ہم جمع ہو رہے ہیں. ہمارے احتجاج لیکن پرامن ہوں گے. ہم بالکل جو جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے اس کے حق میں نہیں ہے. کل لبرٹی میں ایک کار شو روم بلا وجہ اس پہ اٹیک ہوئے، اس طرح کی چیزوں کے ہم خلاف ہیں. اور ہمارے بیچ میں نامعلوم انتشار پسند موجود ہیں. آپ ان کو سپورٹ کریں، ان کو روکیں، ان کو پکڑیں، ان کی ویڈیوز بنائیں، ان کو ہائی لائٹ کریں، کیونکہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم پرامن ہیں. ہماری 12-13 مہینے سے تحریک چل رہی ہے اور کل جو جلاؤ گراؤ ہوا وہ آج تک کبھی نہیں ہوا. اس کا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، چاہے ہمیں میڈیا یا جو بھی جتنا پورٹری کرنا چاہے. لیکن ہم نے اپنی تحریک جاری رکھنی جب تک ہمارا قائد رہا نہ ہو جائے. اس پہ ہم پکے ہو جائیں، ہم ڈٹ جائیں کہ ہمارا مرشد، ہمارا کپتان جب تک رہا نہیں ہوگا ہم ڈٹے رہیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اس کے بعد جو میرے قائد نے کل صبح کہا تھا، یہ جو فوج ہے، پاک فوج، یہ ہماری ہے. یہ جتنی کسی اور کی ہوتی ہے ہماری. جو ہمارے خلاف اگر سمجھتے ان کی زیادہ ہے تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے ہماری ہے. اور ہم اپنی فوج کے خلاف یہ احتجاج نہیں، یہ سسٹم کے خلاف ہے. اس سسٹم جس نے چوروں کے ہم پہ مسلط کیا. ہم اس سسٹم کے خلاف. جی تو ناظرین، آپ نے سنا کہ حسام نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نامعلوم افراد ہیں جو گراؤ جلاؤ کر رہے ہیں. لیکن آج ہمارے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے کچھ آڈیو لیکس بھی جاری کی گئی ہیں، جن میں اعجاز چودھری کی آڈیو لیکس ہے، کچھ صغیر وڈائچ صاحب کی آڈیو لیکس ہے، جس میں بتا رہے ہیں کہ جی کور کمانڈر کے گھر کے پاس پہنچے. پہلے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن ISPR کا بھی ایک بیان جو ہے انہوں نے بھی جاری کیا ہے کہ جی ہمارے سنجیدہ ریئیکشن کی وجہ سے جو ہے یہ سازش افواج پاکستان کے خلاف ناکام بنا دی گئی ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ PTI جو ہے وہ اس کے کچھ شر پسند عناصر جو ہے عوام کو بھڑکا رہے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا یا دوسری سرکاری املاک کے پہ حملہ کیا. اسلام آباد میں SP کا دفتر جلا دیا گیا، I9 میں. پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت کو جلا دیا گیا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ISPR کا بیان آیا ہے اس میں کاش یہ کہا جاتا کہ ISPR جو ہے وہ ان حقائق کا جائزہ لے گی جن کی وجہ سے یہ گراؤ جلاؤ شروع ہوا ہے. تو ناظرین، ISPR سے ہماری مؤدبانہ التماس ہے، چونکہ مؤدبانہ اس لیے ہے کہ طاقت تو انہی کے ہاتھ میں ہے. لہذا اگر ہم کہیں گے کہ جناب اس پہ غور کریں، وہ ہمارے تو پابند نہیں ہے. البتہ اپنی بات منانے کے لیے وہ بڑے ماشاءاللہ طاقتور ہیں. تو ان کا جو بیان ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 20 اپریل سے پنجاب میں غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت ہے. تو اس وقت تو ہمارے کسی ادارے نے نہیں، کسی عدالت نے نہیں سنجیدہ ایکشن لیا. 27 اپریل سے خیبر پختونخوا میں غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت ہے، کسی ادارے نے کوئی ایکشن لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو محرکات پیدا ہوئے ہیں، جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، آخر کیوں ہوئی ہے؟ کاش ہمارا ISPR یہ کہنے کی بجائے یہ کہتا کہ عمران خان کی جو کل گرفتاری ہوئی ہے، پورا پاکستان کا جو ماہر قانون دان ہے سب نے کہا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کہا. اور آج عمران خان نے بھی کہا کہ مجھے تو وہاں پہ وارنٹ دکھایا گیا اور اس سے پہلے گھر پہ ڈلیور نہیں کیا گیا. اور اس کی بدنیتی یہ ہے، میرا خیال ہے کہ ISPR کے پاس بھی وہ لیٹر کی کاپی ہوگی جو 1 مئی کو، یعنی یوم مزدور چھٹی والے دن جو ہے یہ ان کو نوٹس جاری کیا گیا عمران خان کو. لیکن ان کو پہنچا نہیں ہے، دکھایا نہیں گیا، کیونکہ پلاننگ اس طریقے سے تھی کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا. اور پھر کیا ہی مزے کی بات ہوتی کہ ISPR جو ہے ہمارا عسکری ادارہ جو ہے ان رینجرز کے اہلکاروں کے خلاف ایکشن لیتا جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشن برانچ ہے اس کے شیشے توڑے اور عدالت کی توہین کی. عدالت میں تو مجھے پتہ ہے ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس میں اتنی تڑ نہیں ہے کہ وہ اس طرح ایکشن لے سکیں. وہ پتہ نہیں پرویز مشرف کے خلاف کون اس کے پیچھے تھا، افتخار چودھری کے، کہ وہ پرویز مشرف کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا. ورنہ ہماری عدالتیں ہمیشہ سرنگوں ہی رہتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 9 اپریل 2022 کو رات کو عدالتیں کھلیں. پھر جب عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے
شور شرابہ کیا کہ آخر کیوں، وہ کون تھا جس نے رات کو عدالتیں کھلوائی؟ تو کہا گیا کہ ڈر یہ تھا کہ ملک میں مارشل لا نہ لگ جائے۔ ناظرین، پچھلے 36 گھنٹوں سے ملک میں جلاؤ گراؤ کی صورتحال ہے اور انتہائی خطرناک صورتحال ہے، سرکاری املاک کو جلایا جا رہا ہے، لیکن نہ کوئی سپریم کورٹ ایکشن لے رہی ہے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکشن لے رہی ہے، نہ لاہور ہائی کورٹ جناب ایکشن لے رہی ہے۔ اب کسی کو یہ ڈر نہیں ہے کہ ملک میں مارشل لا آ جائے گا۔ مارشل لا کیا، غیر اعلانیہ تو مارشل لا ہی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 حکومتیں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ چل رہی ہیں، خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی، لیکن ایکشن لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ انہوں نے ایک غیر آئینی اور غیر قانونی دونوں حکومتیں افواج پاکستان کو خط لکھتی ہیں کہ ہمیں افواج پاکستان کی خدمات چاہیے، اور افواج پاکستان دونوں غیر آئینی حکومتوں کی اس درخواست پہ فوری ان کو فوج جو ہے وہ فراہم کر دیتے ہیں۔ تو ہماری ان سے التماس ہے، یہ افواج پاکستان ہماری ہیں۔ تو اگر آپ نے بالکل واقعی غیر جانبداری سے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے کندھوں سے پی ڈی ایم کی ڈولی جو ہے آپ پارا چوک میں آپ کو اتار دینی چاہیے۔ ان کو کہیں کہ جائیں آپ اپنی سیاست کریں، ہمیں سیاست میں نہ رگے دیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جب نواز شریف کہتا ہے کہ جناب عرفان ملک جو ہے میری بیٹی کو قتل کرنا چاہتا ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو جناب باجوہ جو ہے ان کو ہٹا دیتے ہیں وہاں سے، اور یہی بات عمران خان کہتا ہے تو ہمارا عسکری ادارہ ایکشن نہیں لیتا۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری جناب باجوہ سے ڈیل ہو گئی تھی کہ عمران خان کی حکومت گرا دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر پس پردہ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیاست سے دور ہیں؟ سیاست سے آپ دور نہیں۔ اگر آپ نے سیاست سے دور ہونا ہے، اگر آپ نے 75 سال کا واقعہ آپ کو احساس ہو گیا کہ 75 سال میں وہ کام جو ہے جو دشمن نہیں کر سکا ہمارے اپنوں نے کر دیا، تو پھر اپنا سب سے پہلے اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنی ہوگی، دیکھنا ہوگا کہ 75 سال میں ہم نے خود کیا کیا۔ آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی تھی، کیا سب نہیں جانتے؟ نسیم شاہ نہیں کہہ گئے کہ مجھ پہ دباؤ تھا، جنرل ضیاء الحق کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے خط میں نہیں لکھا تھا کہ میری قتل کی ذمہ دار جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف ہوگا؟ کیا نواز شریف نے نہیں کہا کہ میری حکومت جو ہے جنرل باجوہ نے ختم کی ہے؟ اور عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آج آ کے آرمی پہ کیوں آ جاتی ہیں؟ افواج پاکستان صرف چند جرنیلوں کی نہیں ہے، 26 کروڑ عوام اس کے لیے قربانیاں دیتی ہے، اپنے بچے پیدا کرتی ہے، اور بچے جوان ہو کر وہاں پہ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب پاکستان بن رہا تھا تو ہمارے ماں باپ سرحدوں پہ کٹ مر رہے تھے۔ اس وقت تو موجودہ جو جرنیل ہیں اس وقت میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ بھرتی بھی نہیں ہوئے تھے افواج پاکستان میں، جب ہمارے ماں باپ وہاں پہ کٹ مر رہے تھے۔ تو یہ جو پاکستان بنایا گیا، یہ ایسا تھوڑی ہے کہ جناب علی رات کو ہم نے خواب دیکھا صبح اٹھے پاکستان بن گیا۔ لاکھوں لوگ قربان ہوئے تھے، دریائے چناب اور دریائے راوی جو ہے وہ سرخ ہو گیا تھا ہمارے ماں باپ کے خون سے۔ صرف اپنے جو آپ جس شہداء کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ماں باپ کی قربانیاں ہیں جو پاکستان بنانے کے لیے دی گئی، اس کا حساب کون دے گا؟ 75 سالوں میں اگر آپ نے واقعی آپ کو احساس ہو گیا کہ 75 سال میں قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو لے آئیں منظر یہاں پر، بتائیں قوم کو کہ 1971 میں کیا ظلم ہوا تھا اس قوم کے ساتھ۔ لیکن اگر 75 سال کا آپ سارے کا سارا ملبہ چاہیں گے کہ ایک سیاسی جماعت پہ ڈال کے پی ڈی ایم کی جو ڈولی ہے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آپ پارا چوک سے ڈی چوک کی طرف چکر لگائیں گے، تو عوام کی طرف سے رد عمل تو آئے گا، اور یہ رد عمل ہے۔ آپ کیسے ہو جائے؟ آپ نے آج سارا دن سرکاری جو یہ وفاقی وزراء ہیں اور جو حکومت کے کرندے ہیں، لائن لگی رہی ہے نیشنل پریس کلب میں بھی اور پی آئی ڈی میں بھی کہ یہ پریس کانفرنس کرنی ہے، ایسی پریس کانفرنس جو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ بات وہ سنیں گا جو سچ ہوگی، اور سچ یہ ہے کہ آپ کو واقعی غیر جانبدار ہو جانا چاہیے، اور آپ کو بالکل وہ بیان کرنا چاہیے جن کی وجہ سے یہ گراؤ جلاؤ چل رہا ہے۔ آپ کیوں خوش ہونے کا موقع دیتے ہیں نریندر مودی کو؟ آپ کیوں خوش ہونے کا موقع دیتے ہیں اسرائیل کو؟ ہاں، آپ پہ قوم نے بڑا اعتماد کیا ہے، 75 سال سے آپ پہ اعتماد ہے، لیکن آپ کسی نہ کسی ایک سیاسی جماعت، کیا عمران خان کو اس سے پہلے نواز شریف کو آپ نے نہیں پالا پوسا؟ کیا عمران خان کو آپ نہیں لے کے آئے تھے؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ آپ نے 1993 میں ڈیل نہیں کی تھی؟ کیا عمران خان کے ساتھ بھی یہی کام نہیں ہوا؟ تو اگر آپ نے یہ کام چھوڑ ہی دیا ہے بقول جنرل باجوہ کے، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے کام یہ چھوڑا نہیں، اگر چھوڑ دیا تو پھر بسم اللہ، تو پاکستان میں امن ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ ڈائیگنوز کرنا ہی ہے کہ یہ مرض کیوں بڑھتا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ 2 آئینی حکومتوں، غیر آئینی حکومتوں نے آپ کو لیٹر لکھا ہے، اور آپ نے فوراً فوج وہاں پہ بھیج دی ہے۔ وہاں پہ فوج عوام کے مد مقابل ہوگی تو نفرت اور بڑھے گی۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ کو میری بات بری لگے، لیکن ٹھنڈے دل سے سوچیے گا ضرور۔ ہم بھی پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے آپ یہ اب ایک پریس ریلیز جاری کر کے یہ کہتے ہیں کہ جناب بس
یہ صحیح اور یہ غلط ہے. پی ڈی ایم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چوروں کا ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے, اس میں کون انکار کر سکتا ہے. کیسز تھے, آج ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی پہ بنائے جا رہے ہیں. کل پی ٹی آئی کے کیس آپ ختم کریں گے, ان کو لمحے ڈال لیں گے. تو یہ سلسلہ تو اللہ کا واسطہ ختم کر دے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.